बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मज़मून है हमारा इस्लामियात, जमात हश्तम है हमारी, और उन्वान जो हमने पढ़ना है वो है सब्र व तहम्मुल। शुरू रीडिंग करने से पहले हम सब्र व तहम्मुल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सब्र के मायने है अपने आप को काबू में रखना, किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, या अगर कहीं आप बीमार हो जाते हैं तो बीमारी में अल्लाह ताला से शिकवा ना करना, बल्कि उसको अल्लाह की रज़ा जानकर सब्र के साथ काम लेना, यानी इससे अल्लाह की रज़ा जानना और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना, तो ये भी नेकी होता है। मुश्किलात का दिलेरी से मुकाबला करना और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना। तहम्मुल का मायने है बर्दाश्त करना के, यानी अगर कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाता है, कोई बदतमीज़ी करता है या कोई और नुकसान पहुंचाता है, तो आप घबराएं नहीं, बल्कि साबुत कदमी से इसका मुकाबला करें और आगे बढ़ें। तो ये तो हो गया सब्र व तहम्मुल। अब बुक खोल लेते हैं। बुक का पेज नंबर है 18। सब्र के मायने है आप अपने आप को काबू में रखना, तकलीफ़ बर्दाश्त करना, किसी बात पर साबित कदम रहना। कुरान पाक के जो मायने मालूम होते हैं सब्र के लिए, वो ये है कि हर हाल में अपने आप को काबू में रखना, मुश्किलात का दिलेरी और बहादुरी से सामना करना, और इस्लाम और मुल्क को दरपेश खतरात का जवामर्दी से मुकाबला करना। इसके ये मायने भी हैं कि ईमान और नेकी पर कायम रहना और इनके फैलाने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश करना। सब्र से मुतालिक कुरानी मामलात हैं। कुरान पाक ने सब्र का बयान बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया है और इरशाद है, तर्जमा है, और हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको थोड़े से डर से और भूख और मालों, जानों और फलों के नुकसान से, और खुशखबरी दे दीजिए इन सब्र करने वालों को जब इन्हें कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इस आयत से ये साबित होता है कि तमाम आजमाइशों और मुश्किलात में हमें अल्लाह ताला के अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना चाहिए और इससे शिकवा नहीं करना चाहिए। सब्र और इससे शिकवा ना करना सब्र कहलाता है। एक दूसरी आयत में है, तर्जमा है इसका, सब्र करने वाले अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं, मायूस ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है, मगर इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत करने के बावजूद भी अगर इंसान किसी मामले में नाकाम हो जाता है तो वो इसको अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश समझे और खुशी से बर्दाश्त करे। बंदा नाउम्मीद ना हो, बल्कि अपनी मेहनत जारी रखे और इसे वक्ती नाकामी को अपने मुस्तकबिल के लिए कामयाबी का जीना समझे। अच्छा बच्चों, यहाँ ये बात बताती चलूँ कि कभी कभार हम बहुत मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। तो ये इसको हमें इन हालात में हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुई। ये कर अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है हमारे लिए, और अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश से निकाले। हमें दोबारा से फिर से मेहनत करनी चाहिए, और अगर वो काम हमारे हक़ में बेहतर होगा तो अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे देंगे, और अगर नहीं बेहतर होगा तो अल्लाह ताला उसके मुतबादिल हमें कोई रास्ता देंगे, उसके मुतबादिल नेकी देंगे। तो ये है आजमाइश कि और हमें ये नहीं कि हम मायूस हो जाएं और मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि हम इस वक्ती नाकामी को अपने मुस्तकबिल के लिए कामयाबी की सीढ़ी समझें। इतना ही नहीं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी सब्र है कि इंसान खुशी और खुशहाली में अपने आप को काबू में रखे। बाज़ औक़ात इंसान खुशी और खुशहाली में काबू से बाहर हो जाता है, और बजाय इसके कि वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करते हैं और फ़ख्र व गरूर का इजहार करने लगते हैं। इसीलिए इस्लाम ने हर हालत में, ख्वाह खुशी की हो या परेशानी और तकलीफ़ की, सब्र करने की तलकीन की है। नेक्स्ट है तहम्मुल। तहम्मुल का लफ्ज़ अक्सर व बेशतर सब्र के साथ इस्तेमाल होता है। इसके मायने है बर्दाश्त करना, यानी दुश्मन की तरफ से हर किस्म की तकलीफ़, गुस्ताखी और ज़रर को बर्दाश्त करना, और ज़िंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात का मर्दानावार मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ना। ये तो है तहम्मुल, यानी कोई तकलीफ़ हो और परेशानियों से घबरा कर हम मेहनत करना छोड़ दें या अपना कोई काम छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हालात का मुकाबला कर डट के मुकाबला करें और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये है तहम्मुल हमारा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत। ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। अल्लाह ताला
نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ آپ نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اس کام کی تکمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اپنا آبائی شہر یعنی مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ شیب ابی طالب کے مقطعہ و اسیری میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکالیف اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین، احد اور احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا، یعنی جتنے بھی غزوات تھے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، گو کہ بدر میں اور دوسرے غزوات میں دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی، لیکن ہر طرح کے حالات میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ہمارے صحابہ بھی ثابت قدم رہے اور مردانہ وار دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر اور تحمل سے برداشت کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں۔ ایکسرسائز ہے آپ کی، مختصر جوابات دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو۔ کوئی تکلیف پہنچے تو ایک صابر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک صابر انسان کو کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پیج نمبر 18 پہ بچوں اس کا آنسر ہے، یہ آپ کو ان ایکسرسائز کے سوالات جو ہیں اس کے جوابات آپ کو PDF کر دیے جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ ساتھ ساتھ اس کو لکھ بھی لیجئے۔ پیج نمبر 18 پہ اس کا آنسر ہے، کہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تحمل کے معنی بھی آپ کے پیج نمبر 20 پر ہیں۔ یہ میں اینڈ میں آپ کو جب میں یہ ایکسرسائز مکمل کروا دوں گی تو ایک بار میں آپ کو یہ پیج پہ دکھا بھی دوں گی۔ تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا کے، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا اور زندگی میں پیش آنے والے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور آگے بڑھنا۔ اس کے بعد ہے ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بک میں تو نہیں ہے، یہ میں ویسے بول دیتی ہوں آپ کو اور آپ سن لیجئے۔ ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ کویسچن تو آپ کو نوٹس میں مل جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کیا کام لگایا؟ اس کا آنسر بھی پیج نمبر 20 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کام لگایا اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں کیا؟ کتنے کو کاٹ کر یہاں 23 سال لکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام 23 سال میں مکمل کیا۔ تو آپ کے ہاتھوں میں پینسل تو ہوگی، کتنا کاٹیے اور 23 سال لکھ لیجئے۔ آخری سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ کس کو کاٹیے اور غزوہ احد لکھ لیجئے۔ غزوہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے احد لکھ لیں تو آپ کے کویسچن جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آ جاتے ہیں فلنگ دی بلینکس پہ۔ کویسچن نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ صبر کے معنی ہیں،
اپنے آپ کو قابو رکھنا، تو یہاں معنی ہے، یہ اسکرین پہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن پاک نے ڈیش کا بیان بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک نے صبر کا بیان، سے دوسرے میں صبر آئے گا۔ تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ تیسرے میں آئے گا اللہ تعالیٰ۔ دال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، یہاں آئے گا دینے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ یہ ہو گئی آپ کے ایکسرسائز۔ اب جو کویسچن آپ کے بک میں تھے، کویسچن نمبر 1، 2 اور 3، وہ میں آپ کو پیجز دکھا دیتی ہوں۔ باقی کے 3 کویسچن جو ہیں میں نے آپ کو بتا تو دی ہیں، لیکن آپ کو انشاءاللہ PDF کر دیے جائیں گے اس کے آنسر۔ بریکٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اسکرین پر، یہ دیکھیے ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسکرین پہ کویسچن نمبر 2 ہے تحمل۔ تحمل کا ٹاپک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہیں سے اس کے معنی برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف یہاں سے لے کے آگے بڑھنا تک۔ اسی کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے۔ لائن کے اینڈ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ کویسچن نمبر آپ کا ہو گیا 4، اور باقی کے جو 3 تھے ان 2 میں تو 1 ورڈ آنسر ہی لگنا تھا، 23 سال اور غزوہ احد لگانا تھا آپ نے، اور جو کویسچن نمبر 3 ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں نے ڈکٹیٹ آپ کو ویسے ہی بتا دیا اس کا آنسر، لیکن آپ کو نوٹس میں وہ مل جائے گا، تو آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے۔ بچوں یہ تو تھا آپ کا، یہ آپ کا ٹاپک تھا صبر و تحمل۔ آج مکمل ہو گیا یہ لیکچر آپ کا۔ کویسچن آنسر میں نے آپ کو بتا دیے، ریڈنگ بھی کر لی ہم لوگوں نے۔ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور بچوں اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے۔ کاپیز میں کس طرح کام کرنا ہے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے مارجن ڈرا کر کے، اور آپ نے یہ کویسچنس لکھنے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اسکول انشاءاللہ آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے جب بھی، تو آپ نے جب آنا ہے تو یہ آپ کو یاد ہو، کیونکہ آتے ہی تو ہم آپ سے یہ نہ صرف سنیں گے بلکہ آپ کے ٹیسٹ بھی لیں گے، تو آپ نے بہت اچھی سی تیاری کر کے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔